باسمہ تعالی و تقدس اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مثال جس طریقے سے سیرت میں پیش نہیں کی جا سکتی، مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اسی طریقے سے حسن مصطفیٰ کی بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حسن مصطفیٰ کو مختلف روایات کے ذریعے بیان فرمایا اور وہ حسن مصطفیٰ ہم تک پہنچا، لیکن اردو کے کسی شاعر نے حسن مصطفیٰ کو اور حسن مصطفیٰ میں رخسار مبارک اور زلف معمر کو مختلف تشبیہات و تمثیلات کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے، بتاؤ ہم تمہارے عارض و کاکل کو کیا سمجھیں۔ عارض بولتے ہیں رخسار کو، کاکل بولتے ہیں زلف کو۔ بتاؤ ہم تمہارے عارض و کاکل کو کیا سمجھیں، اسے ہم سانپ سمجھیں اور اسے من سانپ کیا سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب تشبیہ دیا سانپ سے اور من سانپ سے، سانپ کا من جو ہوتا ہے لال ہوتا ہے، اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناگواری کے وقت کیفیت یہ ہوتی تھی، اس قدر سرخ ہو جایا کرتا تھا کہ گویا کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو، تو اس طریقے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو شاعر نے کہا کہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے مبارک اور زلف مبارک کو ہم سانپ سے تشبیہ دیں گے جو تکلیف دینے والا جانور ہے؟ تو کہا یہ کیا تشبیہ ہے بیہودہ ہے، کیوں موذی سے نسبت دیں، اسے برگ سمن اور اس کو سنبل کی جٹا سمجھیں۔ برگ پتا شاخ، سمن یاسمین اور چمیلی کا پھول، اور سنبل ایک خوشبودار گھاس کو بولتے ہیں، اور جٹا بولتے ہیں گدھے ہوئے بال کو۔ تو کہا اسے برگ سمن اور اس کو سنبل کی جٹا سمجھے۔ پھر کہا نہیں برگ سمن سے اور سنبل سے بھی کچھ نسبت، اسے ہم برق سمجھیں اور اسے کالی گھٹا سمجھیں۔ آسمان میں جو بجلی کونپتی ہے اس کو برق بولتے ہیں۔ پھر کہا برق کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے اور کالی گھٹا کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زلف مبارک کی تھی۔ تو کہا گھٹاؤ برق سے کیوں کر گھٹا کر ان کو نسبت دیں، ید بیضا اسے اور اس کو موسیٰ کا عصا سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں اور ید بیضا کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو سفید ہو جاتا تھا، اسے روشنی پھوٹ پڑتی تھی۔ تو شاعر نے کہا کہ ید بیضا اسے سمجھیں اور اس کو موسیٰ کا عصا سمجھیں۔ پھر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اور آپ کے لاٹھی سے حضور سرور کائنات علیہ السلام کے بال کو اور چہر مبارک کو کیسے تشبیہ دیں؟ تو کہا کہ عصائے موسوی سے اور ید بیضا سے کیا نسبت، اسے وقت نماز صبح اور اس کو عشاء سمجھیں۔ جس طریقے سے فجر کے وقت ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے حسن مصطفیٰ کی وہ ملاحت تھی کہ بہت زیادہ سفیدی پن تو نہیں تھی، بہت زیادہ اجراپن تو نہیں تھا، لیکن ملاحت اس کے اندر تھی۔ پھر شاعر نے کہا یہ ساری تشبیہیں ہمارے لیے تو ہمارے سامنے تو ہیں، لیکن یہ ساری تشبیہیں غلط ہیں۔ اور شاعر نے کہا کہ کلام اللہ بول اٹھا، غلط ہے ساری تشبیہیں، اسے ہم سورہ واللیل اس کو والضحیٰ سمجھیں۔ یہ ساری تشبیہیں بیکار ہیں، اور وہی تشبیہ صحیح ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ والضحیٰ کے ذریعے سے چہرہ مبارک کو بیان فرمایا، اور واللیل اذا سجا کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو بیان فرمایا۔